بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں بار ایسوسی ایشن فورٹ عباس میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد امتیاز ملکیرہ صاحب۔ آپ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، صدر بار ایسوسی ایشن فورٹ عباس ہیں۔ آج ہم قانون کے حوالے سے بات کریں گے، سر کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے بات کریں گے۔ وکلاء صاحبان نے آپ کو صدر منتخب کیا ہے، وکلاء صاحبان کا آپ کن الفاظ میں شکریہ ادا کریں گے؟ تو آئیے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ جناب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد۔ جی خیر مبارک۔ ماشاءاللہ جناب، وکلاء صاحبان نے آپ کو بار کا صدر منتخب کیا ہے، وکلاء صاحبان کا آپ کن الفاظ میں شکریہ ادا کریں گے؟ سر، شکریہ سب سے پہلے تو اللہ کی ذات کا ہونا چاہیے، جس نے میرے دوستوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ انہوں نے مجھے صدر بنا دیا۔ اس کے بعد میں ان کا انتہائی مشکور ہوں، جن دوستوں نے مجھے ووٹ کیا، جن نے نہیں کیا، اور ہمارا الیکشن بہت اچھے طریقے سے اور احسن طریقے سے ہو گیا اور ہم صدر بن گئے۔ اللہ کا اور دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں۔ ماشاءاللہ جناب، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سفر کیسا رہا؟ میں ٹوٹل دیہاتی آدمی ہوں۔ گورنمنٹ 240 HL ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کیا تھا۔ پھر میں نے انٹر کالج فورٹ عباس سے FA کیا تھا۔ پھر BA کے لیے میں گورنمنٹ ڈگری کالج بھاول نگر گیا تھا۔ اچھا۔ اور LLB میں نے BZU سے کیا۔ اس کے بعد پریکٹس میں ہوں۔ وکیل بننے کا شوق آپ کو خود تھا یا والد صاحب نے کہا کہ وکیل بننا ہے؟ نہیں جی، بڑا شوق تھا۔ اچھا۔ وہ میری اچیومنٹ ہی صرف اتنی تھی، میں چاہتا تھا کہ میں وکیل بن جاؤں، اور کچھ میں بننا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میری طبیعت جو ہے وہ اتنی سخت پابندیوں والی زندگی برداشت ہی نہیں کرتی۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اچھا جناب، آپ سینئر قانون دان ہیں اور بار کے آپ صدر بھی ہیں۔ ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھے وکیل میں خصوصیات جو ہوتی ہیں وہ ٹوٹل اسے پروفیشنل ہونا چاہیے، اپنے پیشے سے لگاؤ ہونا چاہیے، محنت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ وکیل جو ہوتا ہے وہ پیسے لے کر لوگوں کی ٹینشنیں لے لیتا ہے، اور جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ ٹینشن ہمیں دے جاتا ہے اور خود جا کے ریلیکس ہو جاتا ہے۔ پھر ہماری ڈیوٹی شروع ہوتی ہے وہاں سے کہ اس کی ٹینشن کو کیسے ریزالو کرنا ہے، کیسے محنت کرنی ہے، کیسے کنٹرول کرنا ہے معاملات کو۔ تو وکیل کو سب سے پہلے پروفیشنل ہونا چاہیے۔ جناب، پاکستان میں انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے ایز اے سینئر قانون دان آپ کی کیا تجویز ہے؟ پاکستان میں انصاف میرے خیال میں تو ہے ہی نہیں۔ لوکل سطح پہ ہے، لوئر کورٹ جوڈیشری میں ہے، لوگ اچھے لوگ ہیں، محنت کرتے ہیں۔ ہائر جوڈیشری میں تو بس وہ مناپلیاں چلتی ہیں، لوگوں کے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں، وہاں پہ انصاف پیڈنسی ہائی کورٹ میں دیکھ لیں، سپریم کورٹ میں دیکھ لیں، بے تحاشا ہے۔ جو بھی اوپر سے پالیسی انصاف کے حوالے سے بنتی ہے وہ اس پہ لوئر جوڈیشری عمل کرتی ہے، ہائر جوڈیشری پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ آپ کے صدر کے ٹینور میں بار اور بینچ کے تعلقات کس طرح چل رہے ہیں؟ الحمدللہ ابھی تک تو بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ہمارے جوڈیشل افیسران بہت اچھے ہیں، کوآپریٹیو ہیں، اور کسی دوست کا کوئی معاملہ ہو تو وہ ہم سے تعاون بھی کرتے ہیں، اور جب ہماری ضرورت ہوتی ہے تو ہم بھی ان کا تعاون کرتے ہیں۔ الحمدللہ ابھی تک تو یہ سفر بڑا احسن طریقے سے بیت رہا ہے، لوگوں کے کام بھی ہو رہے ہیں، مسائل بھی حل ہو رہے ہیں، سب معاملات ٹھیک چل رہے ہیں۔ آپ جب اس بار کے صدر بنے ہیں، آپ نے اب تک اس بار کو لے کر کیا کیا پروجیکٹس کیے ہیں؟ کیا کوئی ڈیولپمنٹ کروائی ہے؟ جی الحمدللہ، ایک جو میں سمجھتا ہوں ہمارا جو بار کا سب سے بڑا درینہ مسئلہ تھا بجلی کے بل کا،
اور بار روم میں ایئر کنڈیشن چلانا، یہ چھوٹی سی بار ہے، بڑا مشکل ہو جاتا تھا، وسائل کی کمی تھی۔ اچھا اگر ایئر کنڈیشن چلائیں تو بل 40-50 ہزار 60 ہزار، اب جو ریٹ ہے واپڈا کا اس کے مطابق تو شاید ہم پے ہی نہ کر سکتے۔ تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے یہی سوچا، فیصلہ کیا کہ بار روم کو فری کر دیں بل سے۔ تو اس کے لیے میں نے اور میرے سیکٹری صاحب نے، میری ٹیم نے، میرے دوستوں نے میرا تعاون کیا، اور ہم نے وہاں پہ اپنا بار روم میں لگا دیا سولر سسٹم، اچھا جس پہ ہمارے جتنے بار روم کی ہے نا پنکھے، اے سی، سب کچھ چل رہا ہے فری چل رہا ہے، سولر پہ ہو گیا ہے۔ ہاں، پچھلے ماہ ہمیں اس سولر کی وجہ سے صرف 3 یونٹ کا بل آیا تھا۔ اچھا صحیح، اچھا 2200 بنتا ہے، جو 40-50 ہزار بنتا ہے وہ اب ہمارے سیو ہوں گے، ہمارے اور کاموں میں کام آئیں گے۔ دوسری بات ہے کہ ہمارا ایک جوڈیشل کمپلیکس کا 2019 سے مسئلہ چل رہا ہے، اس پہ محنت کر رہے ہیں، انشاءاللہ کوئی فروٹفل رزلٹ ملیں گے ہمیں، اور بہت جلد مل جائیں گے۔ ٹھیک، آنے والے ٹینور میں جو آپ کا ٹینور چل رہا ہے، اس میں اور کیا پروجیکٹ کرانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ جوڈیشل کمپلیکس کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ ایک ہماری وکلا کالونی ہے، اس کے لیے ہے وہ سیوریج کا پرابلم، جی وہ بھی عن قریب 1-8 ہفتے میں حل ہو جائے گا۔ پھر ایک اور ہماری وکلا کالونی کے لیے ہمارا پروجیکٹ ہے کہ وہاں پہ ٹف ٹائل لگ جائے، اچھا معاملات اچھے طریقے سے، اور وہ کالونی کی پوزیشن اچھی ہو جائے، اس کے لیے بھی کوشش ہے جاری ہے۔ ڈی سی صاحب نے وعدہ بھی کیا ہوا ہے، ہمیں کچھ فنڈ ملیں گے، اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ کوشش تو ہم کر رہے ہیں، جی تو کوشش اس طرح سے کر رہے ہیں کہ اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں، بار کے کام کے لیے ٹائم فائنل ہے، اگر کوئی آدھی رات کو بلائے گا تو بھی جائیں گے، تیار رہتے ہیں۔ اور ہوتا بھی ہے کہ رات کو لیٹ نائٹ بھی دوستوں نے کو مسئلہ بنا ہے تو پھر ادھر حاضر ہوئے ہیں۔ جی ٹھیک، آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی میرے بھائی خدمت میں ہوتی ہے، آپ جتنی زیادہ خدمت لوگوں کی کر سکیں گے اتنے زیادہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ پاک کو یہ انسان بہت زیادہ پیارا ہے، اس کے لیے جتنی آسانیاں پیدا کریں گے تو آپ کی کامیابی کامیابی۔ آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا پسندیدہ شہر کون سا ہے؟ ٹورزم میں 94 سے کر رہا ہوں۔ اچھا میرا پہلا ٹور تھا 1994 میں بلوچستان زیارت کا، اچھا جو بابا قوم کی ریزیڈنسی تھی، وہ میرا ایک خواب تھا، اس کو میں نے اس کی اوریجنل شیپ میں دیکھا ہے، ٹور کیا تھا ستمبر 1994 میں۔ تو زیارت ہم گئے تھے، پھر ہم چمن بھی گئے تھے، کندھار بھی گئے تھے۔ اس وقت سے لے کر آج تک میں تقریباً ہر سال ٹور کرتا ہوں، اور شمالی علاقہ جات میں مجھے جو ہے نا سب سے زیادہ پسند ایریا ہے وہ ہے سوات کا۔ سوات میں اسپیشلی کلام، اور کلام سے جو گرد و نواح کے علاقہ جات ہیں اس میں بے شمار جھیلیں ہیں، کنڈول ہے، کھڑکھڑئی ہے، ماؤنٹیڈ ہے، سیف اللہ ہے، اور بلیو واٹر ہے، شاہی باغ ہے، پھر اوپر نئے میڈوز ہیں، ایک وہ ہے بٹگوئی ٹاپ ہے، وہ ساری چیزیں وہ میں اکثر جاتا رہتا ہوں وہاں سے۔ اس دفعہ بار کا ٹور لے گئے تھے، اچھا صحیح، اسپیشلی دوستوں نے کہا کہ یار آپ اکیلے جاتے ہو ہمیں بھی لے جائیں، اچھا تو ہم نے 1 ہفتہ اسپینڈ کیا تھا کشمیر میں۔ ٹھیک ہے، اور کشمیر کا جو مشہور ایریا ہے وہ ہے کیا اسے کہتے ہیں، نیلم ویلی۔ علم ہے، اچھا ہم نیلم نہیں گئے تھے، ہم نے اپنا ٹور سٹارٹ کیا تھا یہاں سے کلر کار، کلر کار سے ہم چلے گئے تھے روات، روات سے کہوٹہ، اور کہوٹہ سے ہم انٹر ہوئے تھے ایک پاکستان اور کشمیر کا بارڈر ہے، وہاں پہ ایک مقام ہے کروٹ، اچھا وہاں پہ پاکستان اور چائنا نے ایک پاور اسٹیشن بھی بنایا درہ جیلم پہ۔ اچھا ہم نے سب سے پہلے کشمیر کا وہ پوائنٹ دیکھا، اور پھر وہاں سے
ایک لوکل سڑک تھی جو آزاد پتن پہ آتی تھی، جی بالکل وہاں آئے، پھر تولی پیر گئے، گنگا چوٹی گئے، دوستوں نے بہت انجوائے کیا، آپ بھی کرتے ہیں۔ صحیح صحیح صحیح۔ ینگ وکلا کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ ینگ وکلا کے لیے وہی پرابلم ہے ہمیں یہاں پہ چیمبرز کا، اچھا، اور وہ دور کرنے کے لیے جوڈیشل کمپلیکس پہ پوری توجہ ہے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کر جائیں گے۔ آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو ایز اے صدر بار ایسوسی ایشن فورٹ عباس آپ کا کیا پیغام ہے؟ صرف اتنا پیغام ہے کہ محبتیں بانٹیں اور محبتیں وصولیں، اور کچھ نہیں ہے، بندے نے مر جانا ہے، جتنا پیار دیں گے اتنا پیار ملے گا۔ جی بہت شکریہ سر، جی اللہ حافظ۔ تھینک یو۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔